ننھے پسینے کے قطرے موتی بن کر دکھائی دینے لگے. اور فرماتے وہی وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر اٹھا کر بلال کو اٹھا کر چہرے پر ڈال دی. اور وہی کی نزول کو سمجھنے والی عائشہ کہتے میں مطمئن ہو کر بیٹھ گئی. یہ تو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میرے برات میں سورۃ نور نازل ہوگا. یہ تو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میرے برات میں قرآن کی 11-12 آیتیں نازل ہوں گے. میں نے کہا یہی سوچ رہے تھے کہ اللہ وحی کے ذریعے اپنے حبیب کو آگاہ کر دیں گے عائشہ پر جو الزام لگا ہے وہ جھوٹ ہے. بس میں اتنے ہی سمجھ گئی. میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میرے برات اور میری صفائی میں وحی کی کٹرے میں قرآن بولے گا، اللہ بولے گا. میری برات میں خود اللہ بولیں گے. یہ میرے وہم و گمان میں. میرے محترم دوستو، بات لمبی ہو جائے گی، میں دور تک لے جانا نہیں چاہتا. اما عائشہ نے سورۃ نور کو اپنے گھر میں نازل ہوتے ہوئے دیکھا، باقی قرآن کے اکثر حصے کو اپنی بستر پر نازل ہوتے ہوئے دیکھا. صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے عینی شاہد ہیں. یہی وہ وقت تھا. اما عائشہ فرماتی جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم چادر مبارک ہٹایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے. ایسے لگا کالے بادلوں سے 14ویں کا چاند نکل آیا ہو. ایسے مجھے محسوس ہوا. اور فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لب پہ یہ آیت تلاوت اس آیت کی جاری تھی، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. انہی آیتوں میں آخری آیت چاہیے. اچھا آگے لفظ کمال کے اولئک مبرؤون مما یقولون، اولئک مبرؤون. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بار بار ان الفاظ کو دہرا رہے تھے، اولئک مبرؤون مما یقولون. عائشہ اللہ فرماتی ہیں عائشہ اس الزام سے بری ہے جو منافقین نے ان پر لگایا. اولئک مبرؤون، عائشہ اس الزام سے بری ہے مما یقولون جو منافقین نے عائشہ پر لگایا. بول رہے لہم مغفرۃ و اجر عظیما. جو عائشہ کے اس وقت اس حوالے سے جو عائشہ کی شان میں روئے ہیں، اللہ فرماتے سب کے ساتھ مغفرت کا وعدہ. سب کو میں نے معاف کر دیا جو عائشہ کے لیے روئے ہیں اللہ کے ساتھ. بڑی فضیلت ہے. عائشہ کی فضیلت کو ہم کہاں ڈھونڈتے ہیں؟ تاریخ کی کتابوں میں. تاریخ نے کبھی انصاف کیا؟ جائیے تاریخ اٹھا کر کے دیکھیے، کبھی انصاف نہیں. اگر ان ہستیوں کے مقام کو دیکھنا ہے تو اللہ کا قرآن اٹھا کر کے دیکھیے. تو صحابہ پر تنقید کیوں کیا جاتا ہے؟ عائشہ پر تنقید کیوں کیا جاتا ہے؟ حفصہ پر تنقید کیوں کیا جاتا ہے؟ مسئلہ وہ نہیں ہے. ان اصحاب پہ تنقید اس لیے ہوتا ہے کہ قرآن کا نزول مشکوک ہو جائے کہ قرآن نے جانا کہیں اور تھا، یہاں غلطی سے آ گیا. یہ کام مشکوک ہو جائے. جب قرآن کا نزول مشکوک ہوگا تو خود بخود بات ان کا جو یہ چاہتے ہیں وہ بات. یہ صحابہ کے دشمن نہیں ہیں، ذرا اس لیے کرتے ہیں تاکہ قرآن کے حوالے سے جو نزول کا کیس ہے وہ مشکوک ہو جائے. جس طرح عدالت میں حالانکہ گواہ بیچارے کا کیا قصور ہوتا ہے، مجرم تو وہ ہے جس نے جرم کیا ہے، اس پر جرا کرو. تم گواہ پر کیوں جرا کرتے ہو؟ تاکہ کیس کمزور ہو جائے اور وکیل اپنی موقف میں سچا ثابت ہو. بس اتنی بات.